نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، کائنات کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، آج کا دن 6 ستمبر یوم دفاع کے نام سے منایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا دفاع کس طرح ہوا اور کس طرح پاکستان کی فوج نے کارنامے سر انجام دیے، اپنی جانوں کی قربانیاں کر کے اس ملک کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کی۔ یہ بات یاد رکھیں، جس طرح ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ آج 6 ستمبر یوم دفاع ہے اور کل کا دن 7 ستمبر یوم ختم نبوت ہے۔ یہ وہ تاریخ 7 دن ہے کہ جس میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر نبوت میں نقب زنی کرنے والے ایک بدبخت مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں کو سرکاری طور پر کافر اور غیر مسلم قرار دیا۔ اس کی مطابقت سے اور اس کی مناسبت سے
آج کے خطبہ جمعہ میں اس بدبخت گروہ کی حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اس نے کس طرح فتنہ برپا کیا اور کس طرح اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس امت کے اندر بہت بڑا رخنا ڈالنے کی کوشش کی۔ 1840 میں یا 39 میں یہ پیدا ہوا اور اس کے بعد برِ صغیر میں ابتداً یہ کچھ اس نے تعلیم حاصل کی اور پھر سیالکوٹ کی ایک کچہری میں ملازمت اختیار کی۔ اس میں اس کو کوئی کامیابی کو خاصی حاصل نہ ہوئی تو آہستہ آہستہ اس کو، چونکہ انگریز کی حکومت تھی، انہوں نے چاہا کہ اس برِ صغیر میں مسلمان جہاد کا جو جذبہ رکھتے ہیں کسی طرح وہ جذبہ ختم کیا جائے اور مسلمانوں کو کسی اور طریقے سے کنٹرول کیا جائے اور شکست دی جائے۔ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو تیار کیا۔ اس سے پہلے جب ابھی اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس دور کی اس کی لکھی ہوئی کتابوں میں یہی بات ہے، کہتا ہے کہ وہ بڑا کذاب اور دجال ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی یہ اپنی اس کی تحریریں پہلے دور کی موجود ہیں، کہتا ہے کہ آخری نبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لیکن بعد میں آہستہ آہستہ پر نکالنے لگا اور کبھی کہتا تھا کہ میں مجدد ہوں، کبھی کہنے لگا کہ میں مسیح موعود ہوں جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور کبھی کہتا تھا کہ میں مریم ہوں، اور کبھی کہنے لگا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اور پھر چلتے چلتے بدبخت کہنے لگا کہ میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں۔ اور اس کی کتابوں میں بے شمار اس کی خباستیں جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ حوالے کے طور پر چند ایک باتیں میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کی ایک کتاب ہے حقیقت الوحی، اس میں لکھتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا کلام اتنی کثرت کے ساتھ نازل ہوا ہے کہ باقی نبیوں پر بھی اتنا کلام اللہ کا نازل نہیں ہوا۔ اور نعوذ باللہ کہتا ہے کہ اگر جو اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی آتی ہے اس کو جمع کیا جائے تو وہ 20 پارے بن سکتے ہیں۔ یہ اس کی کتاب حقیقت الوحی میں موجود ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ وحی لے کر کون آتا ہے؟ کہتا ہے 20 سال کا ایک انگریز نوجوان ہے، وہ فرشتہ ہے جو وحی لے کر آتا ہے۔ کس زبان میں آتی ہے؟ خود ہی اقرار کرتا ہے کہ وہ انگریزی بولتا ہے اور انگریزی میں میرے پاس وحی لے کر آتا ہے۔ اس سے ساری حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ انگریزی میں اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی تھی، بلکہ برطانوی سامراج جنہوں نے اس کو تیار کیا تھا ان کی طرف سے اس کو جو خباستیں کی جاتی تھی اس کو وہ وحی کا نام قرار دیا ہے اس نے۔ اور پھر اس نے کہیں اللہ کی توہین کی ہے، کہیں رسولوں کی توہین کی، صحابہ اکرام کی توہین کی، اور اولیاء اللہ کی توہین کی، آسمانی کتابوں کی توہین کی۔ اس کی ایک کتاب البشرا ہے، اس میں لکھتا ہے کہ اللہ قادیان میں نازل ہوا ہے۔ نعوذ باللہ۔ قادیان انڈیا کا ایک شہر ہے، تو کہتا ہے جس میں مرزا رہتا تھا، کہتا ہے کہ اللہ قادیان میں نازل ہوا۔ پھر انجام آتم ایک کتاب ہے، اس میں کہتا ہے کہ اللہ نے عرش پر میری تعریف کی ہے، اب وہ پیدل میری طرف آ رہا ہے۔ نعوذ باللہ۔ یہ اللہ کے بارے میں کہتا ہے۔ اور حقیقت رویا ایک کتاب ہے، کہتا ہے اس میں لکھتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے اثرات ختم ہو چکے ہیں، لیکن قادیان کے اثرات اب بھی تازہ ہیں اور یہ باقی رہیں گے۔
مکہ اور مدینہ کی توہین کرتے ہوئے یہ اس نے بدبختی کی، اور پھر کہنے لگا کہ میں ہی مسیح موعود ہوں، اور اب میرے آ جانے کے بعد جہاد باقی نہیں ہے، جب جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انگریز کے خلاف تم پر جہاد کرنا حرام ہو گیا ہے۔ یہ اس کی کتاب 40 میں حوالہ موجود ہے۔ اسی طرح تذکرہ شہادتین میں خود اس بات کا اقرار کرتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 معجزے تھے، کہتا ہے میرے 10 لاکھ معجزات ہیں، یعنی نعوذ باللہ اپنے آپ کو رسول اللہ سے افضل اور برتر قرار دیتا ہے۔ اور پھر آپ کی حدیث کے بارے میں اعجاز احمدی میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جو حدیث میری بات کے خلاف آئے گی اس حدیث کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ اور پھر کہتا ہے کہ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو حسن و حسین سے اعلیٰ قرار دیتا ہے، کہتا ہے ہاں میں حسن و حسین سے بالکل افضل ہوں، بلکہ حسین جیسے سینکڑوں میری جیب میں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اس کی کتاب روحانی خزائن میں یہ حوالہ موجود ہے۔ اور پھر صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے زمیمہ نصرت الحق میں لکھتا ہے کہ بعض صحابہ احمق تھے، نعوذ باللہ۔ اور پھر کہتا ہے کہ اس قادیان شہر میں آنا یہ حج کے برابر ہے، نعوذ باللہ۔ قادیان شہر کے متعلق ایسی باتیں کرتا ہے۔ اور اس کا ایک رسالہ شائع ہوتا تھا الفضل، جو شاید آج بھی شائع ہوتا ہے، اس میں لکھا گیا اس بدبخت کا قول، کہتا ہے کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو ان کے لیے بھی میری اطاعت اور اتباع کے علاوہ گزارا نہیں ہوگا، نعوذ باللہ۔ یہ چند ایک عبارات، اس جیسی سینکڑوں اور ہزاروں عبارات جو ہیں یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں اور اس کے رسالوں میں آج بھی موجود ہیں۔ یہ چند نمونے میں نے اس کی حقیقت سامنے رکھنے کے لیے آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ اور پھر مسلمانوں کے متعلق جو اس کے عقائد تھے، کہتا ہے کہ مسلمان ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں، یعنی جو قادیانی کو نہیں مانتا کہتا ہے کہ ہم ان سب کو کافر سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات رکھنا گناہ ہے، ان سے رشتہ لیا جا سکتا ہے، ان کو رشتہ نہیں دینا چاہیے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، مسلمانوں کا کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ قادیانیوں کے لیے پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ مسلمانوں کے بارے میں اس کے تاثرات تھے۔ اور آپ یہ بات پوچھیں گے کہ اگر اس دور میں تو اس کے اتنے تاثرات اور مسلمانوں سے اتنی نفرت، آج پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ آج وہ اس طرح کیوں نہیں کرتے؟ اس دور میں چونکہ ان کے باپ کی حکومت تھی انگریز کی، آج پاکستان میں مسلمانوں کی حکومت ہے، اس لیے وہ سرے عام اس طرح کے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے۔ ان کی کتابوں میں ایسے ہی خباثتیں، غلاظتیں اور نجاستیں آج بھی موجود ہیں۔ اور پھر ایک جو سچا نبی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، ہر بات حق کے مطابق کرتا ہے، کبھی نبی کی بات غلط ثابت نہیں ہوتی۔ اس بدبخت کی بہت ساری پیشین گوئیاں اس کی زندگی میں غلط ثابت ہو گئی۔ ایک عیسائی مبلغ تھا عبداللہ آتم، جس کا نام تھا عبداللہ آتم، کے ساتھ 5 جون 1893 امرتسر کے علاقے میں اس کا ایک مناظرہ ہوا۔ وہ ایک عیسائی مبلغ تھا اور وہ عیسائی ہو کر اس بدبخت کو شکست دیتا ہے اور کہتا ہے تو غلط ہے، تو اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، تو کذاب ہے، تو دجال ہے۔ جب ذلیل و رسوا ہوا نا تو پھر کہنے لگا 15 ماہ کے اندر اندر یہ عبداللہ آتم جو ہے یہ مر جائے گا، میری زندگی میں یہ زندہ نہیں رہے گا۔ اب اس کے ماننے والوں نے یہ بات پرموٹ کرنا شروع کر دی کہ یہ عیسائی مبلغ جس نے نعوذ باللہ ان کے بدبخت نبی کو
شکست دی تھی، یہ 15 ماہ کے اندر اندر مر جائے گا، زندہ نہیں رہے گا۔ اور 15 ماہ پورے ہو رہے تھے 5 ستمبر 1894 میں جا کر، اور پھر قادیانی دعائیں مانگتے تھے، اللہ کرے یہ مر جائے مرزے کی زندگی میں، اور 15 ماہ کے اندر اندر اگر یہ نہ مرا تو ہمارا مرزا جھوٹا ہو جائے گا۔ اس دور کے لوگوں نے ان باتوں کو بھی ذکر کیا کہ بڑی دعائیں مانگتے تھے اپنی نمازوں میں کہ یہ عیسائی مبلغ مر جائے تاکہ ہمارے مرزے کی پیشین کوئی سچی ثابت ہو جائے۔ آخر چلتے چلتے 5 ستمبر آ گیا اور وہ عیسائی مبلغ زندہ تھا۔ لوگوں نے کہا بدبخت جھوٹ بولتا تھا تو، پیشین کوئی کرتا تھا کہ وہ مر جائے گا، وہ تو زندہ ہے۔ کہنے لگا اس نے توبہ کر لی ہے، وہ اب ہدایت پہ آ گیا ہے، وہ قادیانی ہو گیا ہے۔ 10 دن بعد 15 ستمبر کو وہی عبداللہ آتھم ایک اخبار وفادار کے اندر اپنا انٹرویو دیتا ہے اور وہ کہتا ہے مرزا قادیانی سن لے، میں آج بھی عیسائی ہوں، میں قادیانی نہیں ہوا، تو جھوٹ بولتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا تو جھوٹا کذاب اور دجال ہے، آج بھی میں کہتا ہوں کہ 15 ماہ سے 10 دن اوپر ہو چکے ہیں، میں آج بھی زندہ ہوں، تو کذاب اور دجال ہے۔ اس کی پیشین گوئی جھوٹی ثابت ہوئی۔ پھر ایک اور پیشین گوئی اس نے کی تھی، وہ یہ، اس کا ایک رشتے دار تھا، احمد بیگ اس کا نام تھا، کسی کام کے لیے اس کے پاس آیا کہ میری مدد کرو۔ اس کو کہنے لگا تیری مدد تب کروں گا کہ تو اپنی بیٹی محمدی بیگم اس کا نام تھا، اس کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ اس نے کہا 50 سال کا یہ شخص ہے، کئی بیماریاں اس بدبخت کو لگی ہوئی ہیں، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کیوں کر دوں؟ اس نے انکار کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس نے پہلے اس کو ڈرایا، دمکایا، اور اس کی کتابوں میں یہ عبارات موجود ہیں۔ کہنے لگا اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ میں نے تیرا نکاح محمدی بیگم کے ساتھ کر دیا ہے، یہ میرے نکاح میں آئے گی، لہذا تو انکار نہ کر، وگرنہ تجھ پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ اس نے اس بات کو قبول نہ کیا، پھر اس کو لالچ دینا شروع ہو گیا، کہنے لگا اگر تو اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دے گا، میں اپنی جائیداد کا 3 حصہ تیرے نام لگوا دیتا ہوں، اپنی زمین اور پراپرٹی تجھے دیتا ہوں، اور تیرے بیٹے کو پولیس میں ملازمت لگوا دیتا ہوں، اور اپنے کسی امیر ترین مرید کی بیٹی سے اس کا رشتہ بھی کروا دیتا ہوں۔ وہ لالچ میں بھی نہ آیا، کہنے لگا نہیں میں تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنی بیٹی کا نکاح میں تجھ سے کیوں کر دوں۔ پھر اس کی منتیں، ترلے، منتیں، سماجتیں کرنے لگا، میں ذلیل ہو جاؤں گا، لوگوں کو میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا ہے، لہذا تو کسی طرح اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی بیٹی محمدی بیگم کا نکاح ایک سلطان بیگ نامی شخص جو فوج میں ملازم تھا اس کے ساتھ کر دیا۔ اب یہ بدبخت پریشان ہوا، اور اس نے تو یہاں تک کہا تھا کہ میں اخبث الخبثاء، سب سے گندا ترین ذلیل ترین شخص ہوں اگر یہ میری پیشین گوئی پوری نہ ہوگی۔ لوگوں نے کہا اب سناؤ، وہ تیری پیشین گوئی کا کیا بنا؟ اس لڑکی کا نکاح تو آگے ہو گیا ہے، اور تو بدبخت بکواس کرتا تھا کہ اس کا نکاح میرے ساتھ ہوگا۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، اس کا خامد مر جائے گا، جلد ہی اس کا خامد مر جائے گا، یا طلاق ہو جائے گی اور وہ پھر میرے نکاح میں آئے گی۔ لوگوں نے کہا اچھا دیکھ لیتے ہیں۔ چلتے چلتے 20 سال تک ترستا رہا، اور 1908 میں جا کے بدبخت خود مر گیا۔ اس کا خامد اس کے بعد تقریباً 40 سال تک زندہ رہا۔ 1946 تک اس کا خامد زندہ رہا، فوجی تھا، جنگوں میں بھی جاتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو زندہ رکھا۔ اور وہی عورت جس کے ساتھ یہ نکاح چاہتا تھا وہ 1966 تک زندہ رہی، تقریباً 100 سال اس نے عمر پائی۔ ذلیل و رسوا ہوا مرزا،
جو پشین گوئی کی تھی غلط ثابت ہوا، جھوٹا تھا، دجال تھا۔ پھر کہنے لگا ایک اور پشین گوئی کی، کہنے لگا 1903 کی بات ہے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے ہیں، اب اللہ نے وحی کی ہے کہ ایک بیٹا میں تمہیں اور دے رہا ہوں۔ کچھ وقت گزرا، بیٹی پیدا ہو گئی، لوگوں نے کہا جھوٹا ہے، کذاب، دجال، جھوٹ بولتا تھا، وحی آئی ہے، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ وہ بیٹی مر گئی، کہنے لگا اب اللہ نے اس سے زیادہ خوبصورت بیٹے کا وعدہ کیا، پھر بیٹی پیدا ہو گئی، اس میں بھی جھوٹا ثابت ہوا۔ پھر بدبخت کہنے لگا کہ اب اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اب تیری اور بیویاں ہوں گی، ان سے تیری شادیاں ہوں گی اور تیری اولاد ہوگی۔ 1908 تک اس کے بعد مرزے بدبخت کی کوئی شادی نہیں ہوئی، اس میں بھی جھوٹا ثابت ہوا، کذاب ثابت ہوا۔ اور پھر ایک اور اس نے پشین گوئی کی، کہنے لگا یہ جو قادیان شہر ہے یہ بڑا مبارک شہر ہے، نعوذ باللہ، مکہ اور مدینہ سے افضل ہے، نعوذ باللہ، جو یہاں آ جائے وہ حج کی طرح ہے، نعوذ باللہ۔ کہنے لگا یہ قادیان شہر ایسا ہے جس میں کبھی طاعون کی بیماری نہیں پھیل سکتی۔ اللہ نے کہا میں نے بھی تجھے جھوٹا کر کر کے ذلیل کر کے مارنا ہے۔ پھر ایک وقت آیا، مکتوبات احمدیہ میں لکھا ہے کہ طاعون کی بیماری جو ہے وہ قادیان میں پھیل گئی، کوئی ادھر مر رہا ہے کوئی ادھر مر رہا ہے۔ لوگوں کو کہنے لگا میرا گھر جو ہے یہ کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں آ جائے گا وہ حفاظت میں آ جائے گا، وہ نہیں مرے گا۔ پھر ایک دن پریشان ہو کر کہنے لگا فلاں استاد محمد دین میرے گھر میں آگے رہتا تھا، وہ بھی مر گیا ہے، فلاں ہے وہ بھی مر گیا، اور میں خود بھی بیمار ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کذاب اور دجال کتنا بڑا بدبخت ہے کہ جتنی بھی پشین گوئیاں کرتا ہے ان کو وہی قرار دیتا ہے، لیکن وہی کیا ہے یہ تو ہر معاملے میں جھوٹا ثابت ہوتا ہے، کذاب اور دجال ہے۔ پھر علماء کرام آگے بڑھے، ابتدا میں اس کو سمجھایا، سمجھنے کی طرف نہیں آتا تھا۔ پھر علماء میں سے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اہل حدیث عالم تھے، انہوں نے 1000 علماء سے اس بدبخت پر کفر کا فتویٰ لگوایا کہ یہ کافر ہے، دین اسلام سے خارج ہو چکا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر ہر مسلک کے علماء نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، مرزے کے خلاف کتابیں لکھی گئی، ذلیل و رسوا ہوا۔ ہمارے اہل حدیث ایک عالم دین تھے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، ان کے پوتے آج بھی ہمارے شہر سرگودا کے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر ہیں، مولانا عرفان اللہ ثنائی صاحب۔ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس بدبخت کے رد میں درجنوں کتابیں لکھی، اور ان کا مجلہ اہل حدیث بھی شائع ہوتا تھا، اس میں بھی ہر رسالے میں اس کی تردید کرتے تھے، لوگوں یہ اللہ کا نبی نہیں، یہ مسیح موعود نہیں، یہ کذاب ہے، دجال ہے، اس کا نبوت کے ساتھ کیا، اس کا اسلام کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ 1907 مرزا بدبخت تنگ آ گیا، اور پھر ایک خط لکھتا ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کو، کہنے لگا مولوی ثناء اللہ تو نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، تو نے مجھے رسوا کر دیا ہے، لوگوں کے سامنے زندہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑا، یہ میں خط تجھے لکھ رہا ہوں، یہ اپنے رسالے میں اسی طرح شائع کر۔ اس کا مفہوم کیا تھا؟ کہنے لگا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اگر تو جھوٹا ہے تو میری زندگی میں مر جائے، اگر میں جھوٹا ہوں تو میں تیری زندگی میں ہیضے کی بیماری سے یا طاعون کی بیماری سے میں تیری زندگی میں مر جاؤں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے وہ خط اسی طرح 1907 میں اپنے رسالے میں شائع کر دیا۔ پھر 1 سال ہی گزرا تھا، 1908 1 سال گزرا تھا، 26 مئی یہ بدبخت قادیان سے لاہور آیا ہوا تھا۔ لاہور اڈا کراؤن اکبری منڈی سے تھوڑا سا آگے جائیں تو چوک کو کہتے ہیں اڈا کراؤن، آج کل اس کا نام چینج کر کے وہاں بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، ختم نبوت چوک رکھ دیا گیا ہے۔ اسی مناسبت کی وجہ سے اس کے بالکل قریب ہی
برانڈرتھ روڈ پہ احمدیہ منزل ہے، احمدیہ منزل، اس بلڈنگ کے اندر تھا یہ۔ اس کو بیماری لگی ہیضے کی، اور اسی ہیضے کی بیماری میں 26 مئی 1908 کو صبح 10:30 بجے اس کا ایک مرید ہے اسماعیل قادیانی، وہ لکھتا ہے کہ حضرت کی، نعوذ باللہ اس بات کو حضرت کہتے تھے، حضرت کی حالت یہ تھی، باقی جو کسی کو پخانا آتا ہے وہ تو آتا ہے، اس کے منہ سے بھی پخانا نکل رہا تھا۔ اللہ نے ذلیل کیا اور واش روم کے اندر مر گیا 1908 میں، اس یعنی یک طرفہ مباہلے کے 1 سال بعد مر گیا۔ آج بھی اس بلڈنگ کو بڑی کیمرے لگا کر سیکورٹی اس کی جاتی ہے۔ ہمارا جو کہ اس کے قریب کاروبار ہے، ایک دن ہم قریب پلازے پہ چڑھے ہوئے تھے، یہ طارق صاحب نے ویڈیو بنا لی، وہاں وہ سیکورٹی والے آ گئے، جی ہماری یہ بیرون ملک برطانیہ میں اور کینیڈا میں سیکورٹی واچ کی جاتی ہے، آپ نے ادھر ویڈیو کیوں بنائی؟ اور میرے وہاں ایک دوست ہے، محلے دار ہے، مسلمان ہے، سنی ہے، وہ کہتے ہیں میں ایک دن تلاش کرتے کرتے اس واش روم تک بھی پہنچ گیا، اس کو انہوں نے بڑا سجایا ہوا ہے کہ یہ حضرت کے مرنے والی جگہ ہے۔ بدبخت باتھ روم میں مرتا ہے، قادیانی خبیث گندا نجس گندی جگہ پہ مر جاتا ہے۔ اور جن کے ساتھ مباہلہ کیا تھا نا، کہا تھا کہ جھوٹا مر جائے زندہ باقی رہے، مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ، اس کے بعد زندہ رہے، یہ مر گیا ان کی زندگی میں، وہ زندہ رہے۔ 1907 میں یہ خط شائع کیا، 1 سال بعد 1908 میں مر گیا۔ 1947 میں پاکستان بنا، وہ امرتسر سے ادھر سرگودا میں ہجرت کر کے آئے، اور 1948 میں مرزے کے 40 سال بعد جا کر فوت ہوئے۔ اللہ نے حق کو واضح کر دیا اور باطل کو اللہ نے لوگوں کے سامنے نکھار کے رکھ دیا۔ اور پھر پاکستان بننے کے بعد قادیانیوں نے ربوہ میں اپنا ہیڈ آفس بنایا، جس کو آج کل چناب نگر کہا جاتا ہے۔ 1953 میں ایک مسلمانوں کی تحریک شروع ہوئی قادیانیوں کے خلاف، 10,000 مسلمان شہید کر دیے گئے۔ اس پاکستان میں وقتی طور پر تحریک کو دبا دیا گیا۔ پھر 29 مئی 1974 کو فیصل آباد سے کچھ نوجوان یونیورسٹی کے، وہ ادھر سے گزر رہے تھے سیر و تفریح کے لیے، ٹرین کے اندر جا رہے تھے، مرزے کا جو ایک، جس کو وہ خلیفہ کہتے ہیں بدبخت، چوتھا، جس کو وہ چوتھا خلیفہ کہتے ہیں، اس کی قیادت میں ان پر حملہ کیا گیا اور شدید زد و کوب کر کے ان کو زخمی کر دیا گیا۔ پھر 1974 میں 29 مئی سے مسلمانوں کی ایک تحریک چلی، تحریک کے ختم نبوت، اور پھر 5 اگست کو پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہوا، اسی ٹاپک اور عنوان کے حوالے سے کہ مرزے کی حقیقت کو جانا جائے اور پاکستان کے لوگوں کو حق بتلایا جائے۔ 1 مہینہ 2 دن تک وہ اجلاس ہوتا رہا، اس میں علماء کو بھی بلایا گیا، اور مرزے کیا جو جانشین، جس کو چوتھا خلیفہ کہتے تھے، مرزا ناصر، اس کو بھی بلایا گیا۔ پارلیمنٹ میں جرا بھی ہوتی رہی، وہ جواب بھی دیتا رہا، اپنے دلائل بھی پیش کرتا رہا، پوری کی پوری پارلیمنٹ کو مطمئن نہیں کر سکا۔ اس دور کا اٹارنی جنرل تھا جنرل یحییٰ بختار، اس نے آخری سوال پوچھا، اس نے کہا اور یہ تو بتاؤ، جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا، یعنی ہم سارے نہیں مانتے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، تمہارا ہمارے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا تم سارے کافر ہو، جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اس بات پر بحث مکمل ہوئی اور 866 صفحات پر مشتمل یہ ساری کی ساری 1 مہینے کی کارروائی قلم بند کی گئی، اور 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو بالاتفاق غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد چلتے چلتے دوسری ترمیم بھی ہوئی۔ ستمبر میں یہ جو 1973 کا آئین تھا، دوسری یہی ترمیم تھی کہ قادیانیوں کو اقلیت اور کافر قرار دیا گیا،
اور پھر پابندی لگا دی گئی کہ یہ اذان نہیں کہہ سکتے، یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ قرآن شائع نہیں کر سکتے، قرآن کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ نہیں کر سکتے، یہ پابندیاں لگائی گئی، لیکن یہ پھر بھی استعمال کرتے تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں 1984 میں 26 اپریل کو ایک امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا گیا، جس میں 298 بی اور 298 سی کے اندر کچھ ترمیم ہوئی اور کچھ اضافہ ہوا، اور اس میں پھر سزائیں مقرر کی گئی کہ ان میں سے جو بدبخت قادیانیت کی تبلیغ کرے گا اس کی یہ سزا ہوگی، جو اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہے گا اس کی یہ سزا ہوگی، جو مرزے کے جانشینوں کو خلیفہ کہے گا اس کی یہ سزا ہوگی، اور جو مرزے کی بیوی کو ام المومنین کہے گا اس کی یہ سزا ہوگی، اور رسول اللہ کے خاندان کے علاوہ مرزے کے رشتہ داروں کو اہل بیت کہے گا اس کی یہ سزا ہوگی۔ یہ ایک آرڈیننس جو ہے وہ جاری ہوا۔ اس کے بعد چلتے چلتے یہ 2019 کی بات ہے کہ ایک مبارک نامی شخص جو ربوہ کے چناب نگر کے کالج کا پرنسپل تھا، اس نے ایک تقریب کے دوران ایک تفسیر صغیر کے نام سے ایک تفسیر انہوں نے شائع کی تھی، وہ لوگوں میں تقسیم کی۔ ایک مسلمان نے تھانے میں جا کر درخواست دی کہ یہ پاکستان کے آئین کے خلاف کام ہو رہا ہے، چونکہ اس تفسیر کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کی ہوئی ہیں، جہاں رسول اللہ کا تذکرہ ہے وہاں وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ قرآن کریم کے کئی مقامات، تقریباً 40 سے زیادہ مقامات اس میں ایسے ہیں کہ جہاں اس نے تحریف کر کے رسول اللہ کی جگہ مرزا غلام احمد قادیانی کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور پھر اس کے خلاف ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی، وہ پھر چلتا رہا، ایک مسلمان مجاہد چلتے چلتے پھر ایف آئی آر کاٹی گئی، اور پھر وہ مبارک نامی شخص کو گرفتار کیا گیا، اور پھر کیس چلتا رہا، اور 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلے میں پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ چونکہ دین میں کوئی جبر نہیں، زبردستی نہیں، لہذا ہر ایک کو آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے، تو آئندہ سے قادیانی جو ہے وہ جہاں چاہیں اندر کھاتے، باہر عوامی مقامات پر نہیں، تفسیر شائع کریں، تبلیغ کریں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ یہ اجازت دی پاکستان کی حکومت نے، قومی اسمبلی نے بھی، اور باقی دینی اور مذہبی جماعتوں نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی رٹ دائر کی۔ تو گزشتہ ہفتے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ پھر چیف جسٹس صاحب نے نظر ثانی کر کے وہ متنازع جو فیصلہ تھا اس کو ختم کیا، اور آج 50 سال ہو گئے، 1974 سے لے کر 2024 تک 50 سال آج مکمل ہو گئے ہیں۔ کل 7 ستمبر 50 سال پورے ہو گئے۔ قادیانیوں کو کافر تو پہلے ہی تھے، لیکن پاکستان کی پارلیمنٹ نے قانونی اعتبار سے بھی ان کو کافر قرار دے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اندر کھاتے، کبھی تھر کے علاقے میں، کبھی ان علاقوں میں جہاں غریب مسلمان بستے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کو جا کر تعاون کرتے ہیں اور ان کو پیسہ دے کر ان کے اندر اپنی تبلیغ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو قادیانی قرار دیا جائے، اور بعض پڑھے لکھے نوجوانوں کو یورپ کے ویزے اور نیشنلٹی کا جھانسا دے کر کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی قادیانی اپنے آپ کو شو کریں۔ محترم بھائیوں، مسلمان کا عقیدہ قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، اجماع امت، اجماع صحابہ کے مطابق یہ ہے کہ مدینے والے کے بعد اب کائنات میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ کائنات کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے بعد جو آئے گا، آپ نے فرمایا کذاب ہوگا، دجال ہوگا، جھوٹا ہوگا، لیکن اللہ کا نبی نہیں آ سکتا۔
اسی طرح پاکستان کے 1973 کے آئین کے مطابق مسلمان وہ ہے کہ جو نہ صرف رسول اللہ کو اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کرے، بلکہ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ رسول اللہ کو آخری نبی تسلیم کرے، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور لالچ کی بات رہ گئی، اور کسی ایک ملک کی نیشنلٹی تو دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں کہ پوری کائنات کی دولت بھی آ جائے، ایک مسلمان کا ایمان سب سے زیادہ قیمتی متاع ہے، اپنے جوتے کی نوک پہ اس ساری دنیا کی دولت کو تو ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن مدینے والے کی محبت پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے بعد کائنات میں کسی اور کو نبی تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عرش کے رب نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ رب العزت ہمیشہ سے اس بات کو خوب جاننے والا ہے، کوئی بات اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ لہذا ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو یہ عقیدہ سکھائیں۔ اگر کوئی قادیانی ملے، یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں ان کو کہو بتاؤ وہ ہمارے نبی نے کوئی پشین گوئی کی ہو، وہ غلط ثابت ہوا ہو، کوئی پشین گوئی رسول اللہ کی غلط ثابت نہیں ہو سکتی، اور تمہارا کذاب دجال تو بار بار کائنات میں جھوٹا ثابت ہوا، اور پھر گندی جگہ پر، نجاست والی جگہ پر جا کر مر گیا، ذلیل و رسوا ہوا، اور تم کیسے بدبختو اس کو نبی کہتے ہو؟ وہ اللہ کا نبی کیا ہے، وہ تو ایک انسان، نفیس انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں تھا، اتنا گندا اور ذلیل ترین انسان تھا۔ اب آج اپنی اس نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو بھی اس عقیدے سے آگاہ کیجئے، ان کے عقیدے کو مضبوط کیجئے، تاکہ رسول اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں سما جائے، اور پھر ہمیں اپنے رب سے امید ہو کہ قیامت کے دن بھی اللہ ہمیں اپنے نبی کا ساتھ عطا کر دے گا، اور انشاءاللہ پھر اسی محبت کی بنا پر نجات بھی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب